أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير صدق اللہ العظیم۔ کل کے درس میں آپ نے سورۃ سبا کا ربط اور خلاصہ سنا۔ آخر میں اللہ رب العزت نے حضرت داؤد علیہ السلام سے ایک شبہ کا جواب دیا۔ کچھ لوگوں نے دیکھا کہ اللہ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو اتنے بڑے انعامات سے نوازے۔ زبور پڑھتے ہیں تو ساتھ میں پہاڑ بھی تسبیح تحمید تقدیس کرتے ہیں، ساتھ میں پرندے بھی تسبیح تحمید تقدیس کرتے ہیں۔ لوہے کو پکڑتے ہیں تو کڑیاں بنا دیتے ہیں، لوہے کو پکڑتے ہیں تو تلوار بن جاتی ہے، نیزے بن جاتے ہیں، تیر بن جاتے ہیں۔ تو انہوں نے جب دیکھا نا جی اتنے کمالات کا مالک شخص آخر کوئی عام بندہ نہیں ہے، یہ تو بڑا پہنچا ہوا ہے، سرکار ہے، ٹھیک ہے۔ تو لوگوں نے حضرت داؤد علیہ السلام کو مشکل کشا حاجت روا سمجھنے لگ گئے۔ تو اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا، اس میں داؤد کا کوئی ذاتی کمال نہیں ہے، یہ سب کچھ میں نے دیا تھا۔ داؤد میرا بندہ تھا، میرا بھیجا ہوا پیغمبر تھا، اور جو کچھ اس کے ہاتھ کے اوپر ظاہر ہو رہا تھا یہ حقیقت میں کر رہا تھا، اس میں داؤد کا کوئی کمال نہیں۔ آج اللہ رب العزت حضرت سلیمان علیہ السلام کا بھی تذکرہ فرمائیں گے، اسی طرح اللہ رب العزت جنات کا بھی ذکر فرمائیں گے، پھر اسی طرح اللہ رب العزت قوم سبا کا بھی ذکر فرمائیں گے، پھر ان کی تباہی اور بربادی کا بھی اللہ ذکر فرمائیں گے۔ خلاصے میں کہا تھا 4 شبہ ہوں گے جی، 4 شبہوں کا جواب دیا جائے گا۔ ایک شبہ کل گزر گیا جی، آج اللہ دوسرے شبہ کو، تیسرے شبہ کو اللہ بیان فرمائے گا۔ آج کے درس میں 2 شبہوں کا بیان ہوگا، سنتے جاؤ، ترجمے باتیں آتی جائیں گی۔ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ، اور مسخر کیا حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے الرِّيحَ ہواؤں کو، غُدُوُّهَا شَهْرٌ، اس کا پہلے پیر کا سفر، شہر 1 مہینے کا ہوتا تھا، وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ، اور اس کے پچھلے پیر کا سفر 1 مہینے کا ہوتا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام شام میں رہتے تھے جی، ٹھیک ہے، اور شام سے سبا علاقے کا جو سفر بنتا تھا نا جی، پیادل چل کر آنے کا نا جی، وہ 1 مہینے کا سفر بنتا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے تخت پہ بیٹھتے جی، ہوا کو حکم ہوتا، وہ جو مہینے کا سفر ہوتا تھا نا جی، صبح کو بیٹھتے اور شام کو آ جاتے جی، دوپہر کے وقت پہنچ جاتے جی، اور پھر جب دوپہر کو یہاں پر پہنچتے، یہاں سے آگے کسی اور سفر پہ جانا ہوتا، دمشق جانا ہوتا، تو دوپہر کو یہاں سے تخت پر بیٹھتے، ہوا کو حکم ہوتا، شام کو وہ دمشق پہنچا دیتی تھی، ٹھیک ہے۔ مہینوں کا سفر یوں گھنٹوں میں طے ہوتا تھا۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے اپنے سلیمان کے لیے ہوا کو تابع کیا تھا جی، ٹھیک ہے۔ یہ پہلی نعمت ہے، اللہ نے حضرت سلیمان کے تابع کر دی تھی ہوا جی، جب چاہتے تھے جیسے چاہتے تھے حکم کرتے تھے، ہوا ان کو لے جاتی تھی۔ نمبر 2 وَأَصَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ، اور ہم نے بہا دیا اس کے لیے تانبے کے چشمے جی۔ آپ دیکھتے ہو جی، یہ پہاڑی علاقوں میں جاتے ہو، ہمارے علاقوں کے اندر بہت زیادہ ہیں جی، جگہ جگہ سے چشمہ ابھر رہا ہے جی، پہاڑ پھٹ رہے ہیں، اس کے اندر سے پانی نکل رہا ہے جی۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے یہ چشمے یوں نکلتے تھے، پانی کی جگہ پہ تانبا نکلتا تھا جی، ٹھیک ہے، تانبا نکلتا تھا۔ نمبر 3 وَمِنَ الْجِنِّ، اور جنوں میں سے مَن يَعْمَلُ، اور ہم نے مسخر کیا جنوں کو، تابع کیا حضرت سلیمان علیہ السلام کے،
من یعمل بین یدیہ باذن ربی، جو اس کے سامنے کام کرتے تھے باذن ربی، رب کی اجازت کے ساتھ، ومن یزغ منہم، اور جو کوئی بھی ان میں سے منہ موڑتا تھا، عن امرنا، ہمارے حکم میں سے، نذقہ، ہم چکاتے تھے اس کو، من عذاب السعیر، بھڑکنے والا عذاب۔ اللہ رب العزت نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا، آگے صورت صاد میں ذکر آئے گا جی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک دعا مانگی تھی، وہ دعا یہ تھی، رب حب لی ملک لا ینبغی لأحد من بعدی، اے اللہ مجھے ایسی بادشاہت عطا فرمانا میرے علاوہ پھر وہ کسی کے لیے نہ ہو۔ ٹھیک ہے، یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا تھی، اللہ نے دعا کو قبول فرمایا۔ تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے سلیمان کے تابع بنایا ہوا کو، نمبر 2 ہم نے اس کے لیے تانبے کے چشمے نکالے جی، نمبر 3 ہم نے جنوں کو اس کا تابع بنایا جی۔ ٹھیک ہے، یہ دعا مانگی تھی حضرت سلیمان علیہ السلام۔ پھر فرمایا وَمَن یزغ مِنْهُمْ، جو کوئی بھی ان جنات میں سے منہ موڑتا تھا، کام کے اندر کام چوری کرتا تھا، عن امرنا، ہمارے حکم سے، نذقہ، ہم اس کو چکاتے تھے، بھڑکنے والا عذاب، جلانے والا جی۔ فرشتے ان کے ہاتھ میں کوڑے ہوتے تھے جی، ٹھیک ہے، فرشتے آتے تھے مارتے تھے۔ آگے سنتے جاؤ، یعملون لہ ما یشاء، کام کیا کرتے تھے جنات، یعملون لہ، بناتے تھے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے، ما یشاء، جو وہ چاہتے تھے۔ حضرت سلیمان جو کہتے تھے جنات وہ کام کر دکھاتے تھے، میں محاریبا، او بڑے بڑے محلات، بڑے بڑے قلعے جی، ٹھیک ہے، محاریب محل، محراب کو کہتے ہیں، محاریب محراب کی جمع جی۔ دیکھو یہ محراب ہے، آج بھی جتنے بھی محل بن رہے ہیں نا، آج بھی جس کو محل کہتے ہیں جی، ٹھیک ہے، وہ تاج محل ہو گیا، یا آپ دیکھتے ہو جی ترکی والوں کے پرانے پرانے محلات ہیں جی، سلطانوں کے گھر ہیں جی، آپ نے دیکھا ہوگا اس طرح کے بنے ہوئے جی، ٹھیک ہے، وہاں پر ستون بہت کم لگے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے۔ تو وہ کیا کرتے تھے، اس ڈیزائن میں بناتے تھے، ستون نیچے نہیں ہوتے تھے، یہ جنات کا کام تھا۔ وہ تماثیلا، اور فوٹو بناتے تھے جی۔ مفسرین نے ایک اس کا معنی یہ دیا کہ فوٹو بناتے تھے جی، ٹھیک ہے، محل بنتے تھے، محل بننے کے بعد پھر اس کے اوپر نقش و نگار کرتے تھے جی، جنات کرتے تھے۔ اور بعض مفسرین نے یہ معنی کیا ہے کہ وہ کیا کرتے تھے جی، حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت کے اندر انجینئرنگ کا کام کرتے تھے۔ اور انجینئر نہیں ہوتا جی مکانہ دا نقشہ بڑھا سٹیا جی، پلا دا نقشہ بڑھا سٹیا جی، بلڈنگ دا نقشہ بڑھا سٹیا، تو یہ کیا کرتے تھے، جنات نقشے بناتے تھے، ٹھیک ہے، چاہے جو معنی بھی ہو، تصویر اس شریعت کے اندر جائز تھی، لیکن ہماری شریعت کے اندر تصویر جائز نہیں ہے، حرام ہے جی، اس کے اوپر سخت وعید آئی ہے۔ وجفان، نمبر 3 وجفان کل جواب، اور تھال بناتے تھے، کل جواب، تالاب کی مانند، تھال جس کو اسی اپنی زبانہ میں کیا تھا نا کہ شانک جی، شانک، اتنی بڑی بڑی شانکیں بناتے تھے، تھال بناتے تھے، ٹھیک ہے، جس کو ہندی کے اندر سانک، اردو کے اندر سانک کہتے ہیں، بڑی بڑی تھالیں ہوتی تھی۔ وقدور الراسیات، اور دیگیں جمی ہوئی۔ ظاہر بات ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کی فوج کے اندر انسان بھی تھے، جنات بھی تھے، اور لشکر بھی بڑا ہوتا تھا جی، ٹھیک ہے، ان کے کھانے پینے کا انتظام ہوتا تھا۔ یہ چھوٹی چھوٹی پلیٹیں ہماری طرح تو نہیں ہیں ٹھیک، جنات کے آگے یہ پلیٹ کے اندر ٹکتی ہے جی، تو ان کے لیے بڑے بڑے تالاب ہوتے تھے جی، ٹھیک ہے، بڑے حوض بنے ہوتے تھے، اس کے اندر سارا کچھ ڈالا جاتا تھا، آتے تھے کھاتے تھے، ٹھیک ہے، بڑی بڑی دیگیں ہوتی تھی، اور جو دیگ ایک جگہ پہ رکھی ہوتی تھی نا، پھر وہ وہیں پہ پکی رکھی ہوتی تھی، جنات اس کو کیا کرتے جی، پکاتے، آتے، ڈالتے، کھاتے، اور اس طرح چلے جاتے۔ یہ اعملوا آل داود شکرا، عمل کرو آل داود، اے داود کی اولاد، شکرن، احسان مان کر، وقلیل من عبادی الشکور، اور بہت تھوڑے ہیں، من عبادی، میرے بندوں میں سے، الشکور، شکر کرنے والے، ٹھیک ہے۔ دیکھیں انسان بہت کم ایسے ہیں جی جو اللہ کا شکریہ ادا کرتے ہیں جی، مسلمانوں میں سے جی، اللہ کے نیک بندوں میں سے جی بہت کم ہوتے ہیں جی۔ ہاں اللہ ہمیں تب یاد آتا ہے نا جی جب مشکلوں میں پھنس جاتے ہیں، جب بیماریوں میں آتے ہیں نا جی، تب اللہ ہمیں بہت یاد آتا ہے۔ اگر غریب ہو نا، مسکین ہو، جیب میں ٹوٹی کوڑی بھی نہ ہونا، اللہ بہت بڑا یاد آتا ہے جی، ٹھیک ہے۔ اور جب جیسے کروڑ روپیہ آ گیا نا، پھر شادیاں چاہیے آڈر لینے جی، ٹھیک ہے، پہلے پہننے کے لیے جوتے نہیں ہوتے نا جی، پھر بندے کو جب جوتے وافر مل جاتے ہیں پھر بندہ کیا کرتا ہے جی، نیچے دیکھتا ہی نہیں،
پہلے پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہوتے تھے، پھٹے ترٹے ہوتے تھے جی، ٹھیک ہے. اب کیا جی 20 30 جوڑے ہو گئے. اب اللہ کا یاد نہیں آتا. جب بندے کے پاس کچھ نہیں ہوتا، جب بندہ بے بس ہوتا ہے، بے کس ہوتا ہے نا، پھر بندے کو اللہ بڑا یاد آتا ہے. دیکھو نا، آپ کتنی مرتبہ تو تجربہ بھی کیتا ہو جی، بندہ سخت بیمار ہوتا ڈاکٹر کو میرا نا جی، تے ایک فیس 1500 دا ٹیکا جیسا لگتا بندے کو نا جی، اور گولیوں اتو تے سفر اتو، پھر نال کے نا جی تھکاوٹ، یہ ساری چیزیں ملا شلا کر جی بندہ جب تھک جاتا ہے نا، کہ اے اللہ ہاں تو ماں کدی شفا دیتی نا، میں کدی تیری نماز نہ چھوڑنا، ٹھیک ہے، ہوں انسان دا پتر بان کے دسیں. پھر جب ٹھیک ہو جاتا ہے نا، 2 3 دن اثر ہوتا ہے نا جی، اس کے بعد کیا ہوتا ہے جی، وہی پرانا ڈنگر بن جاتا ہے. ٹھیک ہے، ہم لوگ تب اللہ کو یاد کرتے ہیں جب مشکلوں میں پھنس جاتے ہیں جی. اور جو بندہ ہر وقت ہر حال میں رب کو یاد رکھتا ہے نا جی، اللہ بھی پھر اس کو ہر وقت ہر حال میں یاد رکھتا ہے. ٹھیک ہے، ہاں پھر ہوتا ہے نا جی، بندہ پریشان ہو گیا، بیمار ہو گیا، مشکلوں میں پھنس گیا نا، پھر بعد میں بندہ دعاؤں کرتا رہنا ہے، اللہ بیمار ہیں شفا چاہ دے، اللہ پیسے نہیں ہیں تو پیسے چاہ دے، گھر نہیں بنتا، رشتہ نہیں آتا، وغیرہ وغیرہ. تو پھر اللہ جھنجھوڑتا ہے بندے کو نا جی. اللہ بھی بتانا چاہتا ہے کہ وہ انسان 5 منٹ پہلے یا 5 دن یا 5 گھنٹے پہلے تو ایسے تھا اور اب ایسا بن گیا جی. ٹھیک، پھر اللہ دیتا ہے، یہ نہیں کہ نہیں دیتا جی، اللہ کفار کو بھی دیتا ہے، اللہ اپنے دشمن کو مشرک کو بھی دیتا ہے جی. ٹھیک ہے، ہم تو پھر بھی کیا ہے جی، موحد ہیں اللہ کے فضل و کرم سے، لیکن نہ شکری نہیں کرنی چاہیے. اللہ فرماتے ہیں وَقَلِيلٌ، بہت تھوڑے میرے بندے، اشکور، شکریہ ادا کرنے والے. اب دیکھیں جی، حضرت سلیمان علیہ السلام کا اللہ نے ذکر فرمایا، انعامات کا بھی ذکر فرمایا. ایک نعمت اللہ نے یہ دی تھی کہ اللہ نے حضرت سلیمان کے تابع بنایا ہواؤں کو، اللہ نے ان کے لیے چشمے تانبے کے جاری فرمائے. نمبر 3، جنات کو ان کا تابع بنایا جی. پھر آگے اللہ فرماتے ہیں یہ جنات ان کے لیے کام کرتے تھے. جب لوگوں نے دیکھا نا جی، اتنی سخت مخلوق جنات حضرت سلیمان کے تابع ہے جی، تو اسی طرح ہوا ان کے تابع ہے، یہ ہوا بھی مانتی ہے. تو یہ کیا ہے جی، پیغمبر بھی ہے اور اللہ کا قریب ترین بندہ ہے جی. لہٰذا اگر اللہ پر نہیں پہنچ سکتے نا جی، تو کیا کرو جی، حضرت سلیمان کو بھی کیا کرو جی، اپنا مشکل کشا بنا لو جی. ان کے نام کی نظر و نیاز دینے لگ جاؤ، ان کے نام کی حاجتیں پوری مانگنے لگ جاؤ جی. ٹھیک ہے، حضرت سلیمان اللہ کا برگزیدہ پیغمبر ہے، برگزیدہ بندہ ہے، تو لہٰذا کیا کرے گا جی، یہ ہماری حاجتیں اللہ کے سامنے رکھے گا اور اللہ اس کی حاجتوں کو موڑے گا نہیں. تو اللہ نے فرمایا یہ جو سلیمان کے لیے ہم نے یہ سب کچھ، سلیمان کے جو تابع تھا نا، یہ سب کچھ ہم نے کیا تھا جی. ٹھیک ہے، ہاں. فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ، یہ تیسرا شبہ آ گیا جی. فَلَمَّا قَضَيْنَا، جب ہم نے فیصلہ کیا حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں، الموت، موت کا جی، اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی روح کو لینا چاہا. اللہ نے فرمایا سلیمان ایک محل بنا، ایک کمرہ بنا، ٹھیک ہے، اور اس کمرے کے اندر کھڑا ہو جا اور فرشتہ آئے گا تیری روح کو نکالے گا. لکڑی کے سہارے پہ کھڑے ہو گئے، فرشتہ آیا، حضرت سلیمان علیہ السلام کی روح کو نکال کر لے کر چلا گئے. ما دلہم علی موتی، نہیں بتایا ان کو علی موتی ہی، حضرت سلیمان علیہ السلام کی موت کا. کچھ لوگ کہتے نا جی پیغمبر کے اوپر لفظ موت کا اطلاق مت کرو جی، کیوں؟ یہ بے ادبی ہے جی. اللہ خود کہتا ہے حضرت سلیمان کے بارے میں ہم نے کیا فیصلہ کیا جی، موت کا کیا. جب اللہ کہتا ہے موت کا تو پھر کیوں جی؟ بعض ٹھیک ہے، ادب کا مقام ہونا چاہیے. لفظ موت بھی کیا ہے جی، قرآن کا لفظ ہے جی، کہہ دیتے ہیں جی نہیں، پردہ فرما دیے جی. ٹھیک، ہاں، موت بھی اگر کوئی کہے اس میں کوئی گستاخی نہیں. تو اللہ فرماتے ہیں ما دلہم، جنات کو نہیں بتایا حضرت سلیمان علیہ السلام کی موت کا، الا دابۃ الارض، مگر ایک زمین کا کیڑا جس کو اسی اپنی زبانہ میں کون آتے ہیں، تأکل من ساعتا، جو کھا گیا اس کی لاٹھی کو. فلما خر، جب گر پڑا سلیمان علیہ السلام، تبینت الجن، جن واضح ہو گئی. ٹھیک ہے، جنوں کی اوپر واضح ہو گیا، جن بھی واضح ہو گئے. اللہ کانو، کیا واضح ہو گیا کہ اللہ کانو یعلمون الغیبہ، کہ جنات بھی غیب نہیں جانتے جی. اے اردو والا قرآن میں یہ تو سنگ متا دیتے تھے تاکہ تلے تجھ ترجمہ دیکھو جی. اللہ کانو، یہ کہ نہیں تھے وہ، یعلمون الغیبہ، غیب کو جاننے والے. ما لبثوا فی العذاب المہین،
اور نہ ٹھہرے رہتے وہ رسوا کن عذاب میں جی، ٹھیک ہے۔ تیسرا شبہ یہ ہے، دیکھو جنات بڑی ایک شاطر مخلوق ہے جی، یہ بندوں کے الٹے پلٹے کام کر لیتے ہیں جی، ٹھیک ہے۔ پہلے گلہ ہوتا تھا بریلویوں کے اوپر جی، کول پٹانگ مارتے تھے ہم نے، آج ہمارے پاس 2 جنات آ گئے، آج 30 آ گئے جی، آج 40 آ گئے، آج میں نے 150 جنات قابو کر دیا۔ اب 2 بندیوں نے بھی یہ کام شروع کر دیا جی، ٹھیک ہے۔ ہم نے کیا کیا جی، جنات قابو کیے ہوئے جی۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ والی جو قابو کرنے والی جو صفت ہے نا جی، یہ اللہ نے حضرت سلیمان کو دی ہے جی، ہمارے پیغمبر کو بھی نہیں دی۔ ایک مرتبہ اللہ کا پاک پیغمبر صبح کی نماز پڑھ رہا تھا، ایک جن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار تنگ کرنے کی کوشش کر رہا تھا، ٹھیک ہے، وسوسے ڈالنے کی کوشش کر رہا تھا۔ حضور فرماتے ہیں میں نے اس کو پکڑ لیا جی۔ الفاظ کیا آتے ہیں، فَأَمْكَنَنِيَ اللَّهُ، اللہ نے مجھے قدرت دی، میں نے کیا کر دیا جی، جن کو پکڑ لیا۔ حضور کیا فرماتے ہیں، اللہ نے مجھے قدرت دی، اور جن کیا ہوتا ہے جی، لطیف ہے، باریک بین ہے جی، آگ سے بنا ہوا ہے جی، ٹھیک ہے، اس کا کوئی ہماری طرح جسم تو نہیں ہوتا، کڑی لگاؤ پھنس گیا جی، ٹھیک ہے، خالص نرا کوڑ مار دیں جی، اتنا جھوٹ مارتے ہیں۔ اچھا یہ ہمارا اپنا قریبی ہے، جاننے پہچاننے والے، اب تو کیا کرتے ہیں جی، اب فلاں کے ساتھ اتنے جنات آ گئے جی، ٹھیک ہے، اب کوئی بندہ بیمار ہوتا ہے، بخار ہوتا ہے، کہہ دیتے ہیں اتنے جنات آئے، اس کے ساتھ اتنے جنات ہیں، بس اور کوئی پانا ہے ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ نہ جن ماں نظر آنے نہ تساں نظر آنے، تسی بھی اتنے سادے ہو، تسی بھی آنے ہو 1000-2000 روپیہ ٹکرا کے دیکھ چلے گئے، پھر کوئی ایسا جائے بندہ ہوتا تو یار خدا دا نہ ہو یار، جن تیرے نال چمٹ سن تو تیرے نال ملنا کی ہے اس کو یار، ہفتے بعد تو غسل کرنے جب بچوانی نہیں ہے، کھانا پینا تیرے آپ کو کوئی نہیں، تو آپ مر دیں، جن تیرے نال چمٹ کے کر سکتے، ٹھیک ہے، یہ بس ایک بہانے بنائے ہوئے جی، ٹھیک ہے۔ میں بھی اکثر طور پر بیمار رہتا ہوں جی، ٹھیک ہے، ایک مرتبہ ٹائیفائڈ ہوا، دوسری مرتبہ، تیسری مرتبہ، چوتھی مرتبہ کے بعد تو پھر اب تو ٹھیک رہتا ہی نہیں ہے، ٹھیک۔ 1-2 ہفتے پہلے ایک آپ نے جاننے والا قریبی آیا تو کہنے لگا ہم یہ کام کرتے ہیں، ہمارے دادے نے ہمیں یہ عزن دی ہے، تو مجھے کہا کہ آپ کی وہ کوئی ایسی قمیض ہو جو آپ نے ہفتہ پہنی ہو، نیچے بنین نہ پہنی ہو جی۔ میں نے کہا ایسی تو کوئی نہیں۔ پھر مجھے کہا کہ چلو میں آپ کے بازو کے اوپر نشان لگاتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اب ظاہر بات ہے اتنے لکیرے تھے، فقیرہ سی بھی نہ جی، اصل کو بھی پتہ ہونا، تو اس نے بازو کے اوپر نشان لگایا، اس نے کہا جی ایک بالش مارو آپ، مارنے کے بعد پھر اس کے بعد بس پڑھتا رہا جی، شو 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 کر کے کرتا رہا، کہنے لگا اب برابر کر مارو۔ تو ظاہر بات ہے میں نے جس انداز میں ماری تھی مجھے پتا تھا، میں نے یوں پکڑ کر اس کے سامنے یوں رکھی نا جی، سوتر کا بھی فرق نہیں آیا ہے، میں نے کہا نہیں بس اگے پیچھے، پھر دم کرنے لگا۔ میں نے کہا خدا دا نہ ہو یار، عوام کو پھدو لا تو کم سے کم اسوں کو تو نہ لا، ٹھیک ہے۔ آج کل ایسے جہل قسم کے بیٹھے ہوئے ہیں آپ، اچھا جو ساتھی جاتے ہیں نا شہروں کے اندر، پنڈی کے اندر جاتے ہیں نا، آپ نے دیکھو فٹ پاتھوں کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک، لوگوں کی قسمتیں بتاتے ہیں، قسمتیں، ٹھیک ہے، واہ تیرا ستارہ گردے چوجود ہے، تیری مسیری نال شادی ہوئی سی، تیری پتریری نال شادی ہوئی سی، آئے تو انگلینڈ ویسی، تو امریکہ ویسی، تیری نوکری لگنا لیا، ٹھیک ہے، بندہ بھی بڑا خوش ہو جاتا ہے جی، ٹھیک ہے۔ یہ کیا کرتے ہیں، تمہیں تمہاری قسمت بتاتے ہیں، اور اپنی قسمت کیا ہے، فٹ پاتھ پہ بیٹھے ہوئی، ٹھیک ہے، منہ ہوتا ہے چپا چپا مٹی پہ ہی چوی نالو گڈیاں لگ کے بھی نہیں، منہ بھی گٹ گٹ میٹھی بنی ہوتی ہے جی، نکا بھی گندو گند پھسی ہوتی ہے جی۔ اپنی قسمت کیا ہے جی، فٹ پاتھ پہ بیٹھے تھے، تس کی قسمت کیا ہے جی، تو وہ انگلینڈ میں ساتھ، ٹھیک ہے۔ پھر جو لوگ کہتے ہیں نا جی ہم نے جنات قابو کیے ہیں جی، جنات آتے ہیں ہمیں بتاتے ہیں جی، ہاں تیرے ہوتا تھا، تیری ماسی سن یہ کیتا جی، جادو کیتا جی، تعویذ کرائیں جی، ٹھیک ہے، رشتہ نہیں دینی ہے نا، وغیرہ وغیرہ، آپ سنتے رہتے ہو یہ ساری باتیں جی، یہ باتیں میں آپ کو بتا رہا ہوں جی، ٹھیک ہے۔ درس دینے کا مطلب اور مقصد یہ ہے، کم سے کم اگر آپ کو اور باتیں نہیں سمجھ آتی نا تو آیت کا مضمون آپ کو پتہ ہونا چاہیے جی، ٹھیک ہے۔ آیت کے اندر کیا ہے جی، اللہ کانوا یعلمون الغیب، جنات غیب نہیں جانتے تھے جی، ٹھیک ہے۔ کیا حضرت سلیمان علیہ السلام کی روح قبض کی فرشتے نے، سوٹی کے سہارے پہ حضرت سلیمان علیہ السلام 1 سال کھڑے رہے جی، پھر لکڑی کھانے والا کیڑا آیا، کون، ٹھیک ہے، لکڑی کو کھاتا رہا کھاتا رہا کھاتا رہا کھاتا رہا، بالکل جب لکڑی اندر سے ختم ہوگی نا تو وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے جسم کا جو وزن تھا برداشت نہ کر سکی، حضرت سلیمان علیہ السلام گرے۔ جنات نے دیکھا ہوئے اسی تے ایویں ڈرنے ہیں جی، کم راتی تے تیاڑی بیت المقدس بڑھاندے رہے ہیں، یہ تو سلیمان علیہ السلام فوت ہو گئی۔ خود قرآن کیا کہتا ہے، جنات کو غیب کا علم نہیں ہے، یہ تو کسی بندے کو ایویں آنا نہیں،
اکھاں بند کی تھی، ہاں دس کی ہویا، کتوں آئے ہو جی؟ فلانی جگہ تو آیا جی، کہ کرنا کو آیا جی، ہے جا کرنا کو آیا جی، ٹھیک ہے، سارا نرا کوڑ ہے جی، ٹھیک ہے۔ ہاں آپ کی یہ جو پری ہے جی، نہیں ہے، اس کی بھی گائے گم ہوئی تھی نا جی، لوگوں کو بتاتی ہے نا تمہاری قسمت ایسی ہے، تمہارا کام وہاں پہ پھنسا ہوا ہے، تمہارا بیٹا وہاں پر گم کر گیا ہے، اور ظاہر بات ہے لوگوں کی اولاد گم ہوتی ہے نا جی، کتنی مرتبہ وہ آپ کا زہرمان گم ہوا جی، لوگ آتے ہیں۔ ایک مرتبہ میرے پاس بھی ایک بندہ آیا جی، آپ کہیں جانے پہ استاد جی کچھ حساب کتاب مارے ہونے جی، دیکھو نا زہرمان کے تھے جی، وہ خدا دے بندے جی، ماں پتہ تو میں بان کے کہنا نا میں تو کو دسنا کی ضرورت ہے خدا دے، ایویں کوڑے دی کتاب ہوندی ہے جی، وہ 20-30 روپے دی ہوندی ہے جی، وہ بس ایویں اس پہ ہنسے لکھے ہونے، تو کو بھی فدو لا کے اندر بس پیسے چاہ کے اندر، ٹھیک ہے۔ پھر تسی بھی گیوں جی طیب کو مون پورے میں کیا ہویا، کچھ کھ نہیں ملے، ادھروں دسیا کچھ رہا ادھروں، ٹھیک ہے۔ ہم نے جنات قابو کیے ہوئے ہیں، وہ خدا دے بندے اتنے جن قابو ہوئے دن، روزانہ پاکستان پورا لٹ چھٹیا جی، زرداری سن، نواز شریف ہونا سن، سارے سن، عمران خان ہونا سن، جتنے سے بھی لٹیا ان دے پیسے کتنے کم سے کم وہ کڈال کے کہنا ہویا مہربانی اسی گوریاں دی بینکاں کو کڈانا، کچھ کھ نہیں، سارا کوڑ ہے۔ تسی لوگ بھی پتہ کہ اتنے پاگل ہو، ان جڑا مولوی یہ آکھا نا جی میرے کو جن قابو کیتے دن قابو، اس کو قرآن دی آیت سالو قرآن دے آتا مولوی صاحب کہ جنات کو اپنا غیب علم نہیں ہے تو نہ کس طرح گانٹ دس سٹے جی، ٹھیک ہے۔ پھر یہ بتاتے ہیں آپ کو جی مجھ پر فلاں نے جادو کیا جی، ہاں ونجو جی بات کر رہا تھا پری کی، ٹھیک ہے، اس کو اپنی گائے کا پتہ نہیں تھا۔ ہمارے علاقے میں ایک پیر ہے جی کاغان کے اندر جی، سنو جی، لقد کانا البتہ تحقیق کانا لسبائن ہے قوم سبا کے لیے فی مسکن ان کی رہائشوں کے اندر آیت نشانی جی، ٹھیک ہے۔ آج کل اس کو یمن کہتے ہیں جی، ٹھیک ہے، ایک دور کے اندر یہ یمن کیا تھا جی، پیرس سے بھی زیادہ خوبصورت تھا جی۔ سنو آگے، جنتان عن یمین و شمال، دو باغات عن یمین و شمال، ایک دائیں جانب ایک بائیں جانب، ٹھیک ہے۔ سبا علاقے کے دو باغ تھے، ایک دائیں جانب میں تھا اور ایک بائیں جانب میں تھا۔ تفسیروں میں ہے اس کے اتنے بہترین میوہ جات تھے کہ کئی میل دور سے بھی بندہ اگر گزرتا تھا نا جی اس کو اس پھلوں کی خوشبو آتی تھی۔ اور یہ بھی روایات میں لکھا ہوا ہے کہ اگر کسی بندے کے جسم کے اوپر جوئیں شوئیں ہوتی تھی نا جی، ان کی خوشبوؤں سے وہ جوئیں بھی مر جاتی تھی۔ اور یہ بھی مفسرین لکھتے ہیں اگر کوئی بندہ خالی ٹوکرا اٹھا کر درمیان میں سے گزر کر جاتا نا، سڑک تھی راستہ تھا اور دائیں بائیں کیا لگے ہوئے تھے، باغ لگے ہوئے تھے جی، ٹھیک ہے، قسم قسم کا میوہ لگا ہوا تھا جی، ٹھیک ہے۔ اگر خالی ٹوکرا لے کر وہاں سے گزرتا تھا نا بغیر پھلوں کو توڑے، ایک جگہ سے گزرتے گزرتے اس کا ٹوکرا بھر جاتا تھا، اتنا اللہ نے ان کو وافر قسم کا پھل دیا تھا۔ کلو، قلنا ہم نے کہا کلو کھاؤ من رزق ربکم، اپنے رب کے رزق میں سے، واشکروا لہو، کھا کر اللہ کا شکریہ بھی ادا کرو، خالی ڈکار مت مارو، بلدتن، شہر طیبتن، پاکیزہ جی، خود حساب لگاؤ جس شہر کے دائیں طرف بھی کیا ہو جی، پھلوں کے بوٹے ہوں جی، ٹھیک ہے، اناج ہی اناج ہو، بائیں طرف بھی ہو، اور اس ملک کی یہ اس علاقے کی یہ خصوصیت تھی سبزہ ہی سبزہ تھا۔ انہوں نے اپنے علاقے کو بہترین انتظام و انصرام کے ساتھ بند کر کے رکھا ہوا تھا، ہر طرف پھل ہی پھل، اناج ہی اناج تھے۔ وَرَبٌّ غَفُورٌ، اور رب ہے غفور بخشنے والا، کوئی کوتاہیاں ہو جاتی ہیں اللہ ان کو معاف کر کے دے۔ فَأَعْرَضُوا، پس انہوں نے اعراض کیا، فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ، پھر ہم نے بھیجا علیہم ان کے اوپر، سیل العرم، سیلاب العرم ڈیم کا جی۔ واقعہ یہ ہے انہوں نے اپنے شہر کو نیچے آباد کیا، اس کے اندر طرح طرح کے اناج تھے، سبزہ تھا، کاشتکاری کیا کرتے تھے، ہر طرف ہریالی ہریالی تھی جی، خوشحالی خوشحالی تھی۔ پیچھے دامن میں دو پہاڑ تھے، وہاں پر انہوں نے بند باندھ کر ڈیم بنایا ہوا تھا، جیسے ہمارا بنگلہ ڈیم، یہ تربیلا ڈیم، ٹھیک ہے، ڈیم باندھا ہوا تھا، بقدر ضرورت پانی استعمال کیا کرتے تھے۔ لیکن جب اللہ کی ناشکری کی نا جی، پھر اللہ نے ان کو عذاب ایسے نہیں دیا کہ اللہ ان کے اوپر کوئی جنگ مسلط کرتا، یا یہ کہ فرشتے آتے لاکھوں کے اعتبار سے ان کو صفحہ ہستی سے مٹاتے۔ اللہ نے ایک چوہے کے ذریعے ان کو صفحہ ہستی سے مٹایا، ٹھیک ہے۔ ہوا یہ، ایک چوہا آیا، اللہ نے چوہا بھیجا، وہ اس چوہے نے اس بند کے اندر سوراخ کیا جی، سوراخ کرتا رہا کرتے رہا، پھر اس کے جب سوراخ ہو گیا پھر اس کے اندر سے پانی سرکتا رہا جی۔ تو ظاہر بات ہے جب پانی سرکنے لگ جائے تو بند کیا ہو جاتا ہے جی، ڈھیلا ہو جاتا ہے، وہ جگہ کیا ہو جاتی ہے، ڈھیلی ہو جاتی ہے۔
پھر جب بارش برسی نا، پانی وافر ہوا تو سیل توڑ کر باہر نکل آیا جی، ڈیم کا دروازہ ٹوٹ کے، جس طرح ہمارے پچھلے دنوں میں سیلاب نہیں آ رہا تھا جی، ہاں، اور باندھ ٹوٹ سی تو سارا جلالیہ تباہ و برباد ہوئی سی، ٹھیک ہے، تو باندھ ٹوٹا، پورا کا پورا علاقہ سبا کا کیا ہوگا جی، بلیا میٹ ہو گیا، کوئی تو پانی کے اندر بہ کر مار گئے، کوئی وہاں سے بھاگ کر واپس شام اور یہ مدینہ کے اندر آ گئے۔ قبیلہ اوس اور خزرج آپ نے سنا ہے، یہ انہی میں سے تھے، ٹھیک ہے۔ وَبَدَّلْنَاهُمْ اور ہم نے تبدیل کیا ان کو بِجَنَّتَيْهِمْ بدلے ان کے دو باغات کے، دو باغات آپ نے سنے، ایک دائیں جانب تھا اور ایک بائیں جانب تھا، جس کی خوشبو میلوں کے حساب سے آتی تھی۔ پھر اللہ نے ان دو باغوں کو تبدیل کیا، جنتین ذواتئی اکل، ایسے دو باغوں کے ساتھ جو پھل لاتے تھے، اکل خمط، بدمزہ پھل، ٹھیک ہے، او بے ذائقہ، وَأَصْلٍ اور جاؤ کے درخت جی، اوے جھاڑیاں نہیں ہونی ہیں، بندہ وجہ نا جی، بندے نے کنڈے لگتے ہیں، بندے کو تکلیف ہوتی ہے جی، پھر یہ باغ ہیں۔ وَشَيْءٍ مِّن صِدْرٍ قَلِيلٍ اور کچھ بیری کے درخت بہت تھوڑے جی، ٹھیک ہے۔ وہ باغات، وہ علاقہ سرسبز و شاداب کی دنیا دیکھنے کے لیے وہاں پر آتی تھی جی، ٹھیک ہے۔ ان کے باغات کے قصے کہانیاں، ان کے رہنے سہنے کا جو انتظام تھا، عجیب و غریب قسم کی کہانیاں مشہور تھیں، لیکن جب اللہ کی نافرمانی کی تو پھر اللہ نے ان دو باغوں کو کیا کر دیا جی، خاردار داڑیوں میں تبدیل کر دیا، اور اللہ نے پھر ایک چوہے کے ذریعے کیا کر دیا جی، ان کو صفا ہستی سے مٹایا۔ اللہ کبھی کبھی یوں بھی کرتا ہے، وہ قوم سبا ملکہ بلقیس کا والا واقعہ، وہاں پر ہدہد نے، چھوٹے سے پرندے نے کیا کر دیا تھا جی، اللہ نے اس کے ذریعے ملکہ بلقیس کے تخت کو کیا کر دیا تھا، الٹ دیا تھا۔ کبھی کبھی اللہ، نمرود کو اللہ نے کیا کر دیا جی، ایک مچھر کے ذریعے کیا کر دیا جی، صفا ہستی سے مٹائے۔ ہاں، اللہ بتاتے ہیں، اے انسان، اگر میں ختم کرنے پہ ہوں، ابرہا کا لشکر تھا جی، وہ چھوٹے چھوٹے ابابیل، چھوٹے چھوٹے کنکر لے کر آئے، اس کے لشکر کو صفا ہستی سے مٹایا۔ اللہ کے عذاب سے بندے کو ڈرنا چاہیے، ہر وقت اللہ کو شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ ذالک جزیناہم، یہ اس وجہ سے اللہ نے کیا، جزیناہم ہم نے بدلہ دیا ان کو، بما کفروا بسبب اس کے جو انہوں نے کفر کیا، وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكُفُورَ اور ہم نہیں بدلہ دیتے إِلَّا الْكُفُورَ مگر ناشکرے بندے کو جی، ٹھیک ہے۔ جو بندہ ناشکری کرتا ہے پھر اللہ فرماتے ہیں ہم اس کو بدلہ دیتے ہیں، اور جو ناشکری نہیں کرتا تو اللہ فرماتے ہیں لَأَزِيدَنَّكُمْ پھر میں اسے مزید بھی دیتا ہوں۔ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي اور ہم نے، وجعلنا اور بسا دیا ہم نے ان کے درمیان میں، وبین القری التی اور درمیان اس بستی کے، بارکنا فیہا جس میں ہم نے برکت رکھی تھی۔ اب یہاں پر دوسری ایک اور بات سن، وہ لوگ جب چلتے تھے نا جی، سفر کرتے تھے نا جی، دور دراز علاقوں میں جاتے تھے تو اللہ نے ان کے لیے بہترین سے بہترین انتظام کیا تھا جی۔ راستے میں سرائے ہوتے تھے، راستے میں ہوٹل ہوتے تھے جی، ٹھیک ہے، وقفے وقفے پہ آتے تھے جی، وقفے وقفے پہ بازار بنے ہوتے تھے، تو ان کو یہاں سے سامان لے کر وہاں پر جانے کی نوبت نہیں آتی تھی، ٹھیک ہے۔ زیادہ راہ پہلے تو یہ ہوتا تھا نا جی، دور دراز کا سفر ہو، بندہ روٹیاں بھی ساتھ پیچھے لاد کر لے کر جاتا، جب ان کو پتہ نہیں، ہونا سن کو پتہ نا حضرت بچہ روٹی مل سی اسی تو نہ روٹی کہنے کے بہنے نہیں، اگر ہٹیاں روٹی ملتی ہے، اسنے دال ملتی ہے، ٹیکسٹیں ملتی ہے، پنڈی ملتی ہے، تو وہ بھی کیا کرتے تھے جی، جو سفر کرتے تھے جگہ جگہ پہ ان کو کیا ملتا تھا جی، روٹی مل جاتی تھی، سہولتیں مل جاتی تھی۔ تو انہوں نے جب سنا نا جی فلاں فلاں علاقوں کے اندر سفر بڑا مشکل ہوتا ہے، تو کہنے لگے سفر تو مزہ ہی نہیں آتا جی، ٹھیک ہے، ہم یہاں سے وہاں جاتے ہیں تو سفر ختم ہو جاتا ہے، وہاں سے آگے جاتے ہیں سفر ختم ہو جاتا ہے، وہاں سے آگے جاتے ہیں سفر ختم ہو جاتا ہے۔ اے اللہ ہمارے سفر کو تھوڑا لمبا کر، تاکہ ہم بھی اونٹوں پہ سوار ہوں، گھوڑوں پہ سوار ہوں، یہ غریب ہمیں دیکھ کر ترسیں، ٹھیک ہے، عقل خانی بھی کچھ، ٹھیک ہے۔ قرآن ظاہراتن راہ پر نظر آنے والی بستیاں اللہ نے ان کے لیے بنائی ہوئی تھیں، وقدرنا اور ہم نے ٹھہرائی فیہا ان بستیوں میں السیر منزلیں، سیرو چلو تم فیہا ان بستیوں کے اندر، لیالیا چاہو تو راتوں کو چلو، وایامن چاہو تو دن کو چلو، آمینین امن کے ساتھ۔ زہر گال ہے اتو کہنے کے اسن بدال تک بازار ہی بازار ہوئے تو پھر بندہ دیہڑی بن جاتا بھی کوئی خطرہ نہیں ہے، تے راتی بن جاتا بھی کوئی خطرہ نہیں ہے، درمیانہ میں بازار نہ ہوئے تو بندہ راتی تو حضرو نہیں بن جانا ہے، ٹھیک ہے، ڈر لگنا ہے نا، ٹھیک ہے، کدھر چور آوے سے ڈاکو ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے ان کے لیے ایسا انتظام کیا تھا، لیکن کیا کہنے لگے، اے اللہ کیا کر، دور کر، فقالو کہنے لگے ربنا نہ شکری ان کی، ربنا اے ہمارے رب، باعد بین اسفارنا دور کر ہمارے سفروں کو،
بین اسوارنا درمیان والی بستیوں کو اجاڑ دے تاکہ ہمارا سفر دور ہو جائے۔ وظلموا انہوں نے ظلم کیا انفسہم اپنی جانوں کے اوپر، فجعلناہم ہم نے کر دیا ان کو احادیث قصے کہانیاں۔ ہاں پہلے سہولتیں تھی، پھر اللہ نے درمیان والی بستیوں کو جاڑا تو اللہ فرماتے ہیں فجعلناہم احادیث، پھر ہم نے ان کو قصے کہانیاں بنا لیا۔ پھر آنے والے لوگ کہا کرتے تھے وہ ایک ایسی قوم تھی جن کے باغات سے بندہ خالی ٹوکرے لے کر گزرتا تھا نا تو اوپر سے ٹوکرے بھر جاتے تھے، کئی میل دور سے گزرتا تھا، خوشبو آتی تھی، وہ تازہ تازہ پھل مہک رہے ہیں جی، ٹھیک ہے، سرسبز و شاداب ہریالی ہے جی، پانی میٹھے تازے مر رہے ہیں جی، ٹھیک ہے۔ لیکن ایسا اللہ نے صفحہ ہستی سے مٹایا، پھر وہ بعد والے لوگ ان کے قصے کہانیاں سنایا کرتے تھے، لیکن ان کا نام و نشان نہیں تھا۔ وَمَزَّقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ، ہم نے ان کو ٹکڑے ٹکڑے کیا، پارا پارا کیا، پارا پارا کرنا۔ ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، بے شک اس میں لآیات نشانیاں لکل صبار، ہر صبر کرنے والے کے لیے، ہر مومن صابر بندے کے لیے، مصیبت آئے تو پھر صبر کرے، اللہ فرماتے ہیں اس کے لیے بھی نشانی ہے۔ شکور، نعمت مل گئی ہے تو اس کے اوپر شکریہ ادا کرے جی، ٹھیک ہے۔ مومن بندے کے اوپر جب مصیبت آتی ہے تو اللہ کو یاد کرتا ہے تو پھر اللہ اس کو انعامات سے نوازتا ہے۔ یہ نہ ہوا بندے کا والد فوت ہو گیا، پہلا بندہ روے جی، روے جزا فضا کرے، جس کو ان کو بھی غریب نواز سمجھے نا، پہلا ڈانکڑن بعد بس ہوں اللہ کی مرضی ہے جی، ہونے جو گے نہیں، پتہ چلا والد فوت ہو گیا جی، کہہ دے انا للہ و انا الیہ راجعون، اے اللہ تیری رضا پر میں راضی ہوں، ٹھیک ہے۔ اللہ اس بندے کو اس دکھ کے اوپر ڈبل اجر عطا فرماتا ہے جی، ٹھیک ہے۔ ایک تو اللہ کا شکریہ ادا کرنے کے اوپر اور اس مصیبت کے اوپر صبر کرنے کے اوپر۔ استیاں زنانیاں پہلیاں رونیاں پیواں تے پراواں تے رو 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 کے ترے تھڑے ہے جب لوکاں دی نال مغز خراب کر دیا، پھر اس کے بعد بہ رہی، پھر آپ نے چیڑے پھاڑ کے دیاں، سراں دے بال پٹ پٹ کے، پھر بس ہوں صبر کر سا، یہ صبر نہیں ہے جی، ٹھیک ہے۔ ہاں صبر اس کو کہتے ہیں عند صدمۃ الاولی، جیسے ہی آپ کو پتہ چلا آپ کا بھائی فوت ہو گیا تو آپ نے کیا کہہ دیا، ان للہ ما اخذ و ما اعطى، جو کچھ اللہ نے دیا تھا اللہ نے لے لیا جی، ٹھیک ہے، اور فوراً کہہ دیا اللہ کی طرف سب نے لوٹ کر جانا ہے، یہ صبر ہے جی، ٹھیک ہے۔ وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ، البتہ تحقیق سچ کر دکھایا، علیہم ان کے اوپر، ابلیس نے ظنہ اپنا گمان، اللہ فرماتے ہیں ابلیس نے اپنا گمان قوم سبا کے بارے میں سچ کر دکھایا۔ کیا؟ جب اللہ نے فرمایا تھا نا دفعو نکل جا اخرج منہا فإنک رجیم، میری جنت سے نکل، تو آج کے بعد کیا جی مردود ہے، تو اس نے بھی کیا کہا تھا، اس نے پتہ کیا تھا، اس نے کہا تھا لأحتنکن ذریتہ الا قلیل، اے اللہ میں یہاں سے جا رہا ہوں، جو تو نے مجھے مہلت دی ہے نا تو پھر کیا کرنا، دیکھنا میں تیرے بندوں کو میں تیرے راستے سے ہٹاؤں گا جی۔ تو اللہ فرماتے ہیں قوم سبا پھر میرے راستے سے ہٹ کر ابلیس کے راستے پہ چل پڑے، تو ابلیس نے اپنا راستہ، اپنی کہی ہوئی بات سچ کر دکھائی۔ فَاتَّبَعُوهُ، تو انہوں نے پیروی کی ابلیس کی، الا فریقا، مگر ایک فریق، من المؤمنین، ایمان والوں میں سے وہ محفوظ رہا جی، ٹھیک ہے۔ جو ایمان والے تھے وہ شیطان کی باتوں میں نہ آئے، جو بے ایمان تھے وہ شیطان کی باتوں میں آئے اور گمراہ ہو گئے۔ وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ، اور نہیں تھا ان کے لیے، وَمَا كَانَ لَهُ، اور نہیں تھا شیطان کے لیے، علیہم قوم سبا کے اوپر، من سلطان، کوئی زور، ٹھیک ہے۔ شیطان بندے کے اوپر زور نہیں لگاتا جی، ٹھیک ہے۔ شیطان بس ہلکی سی محنت کرتا ہے جی، ٹھیک ہے، اس کو دنیا دکھاتا ہے، دنیا کی رنگینیاں دکھاتا ہے جی، ٹھیک ہے، ڈھول ٹمکے اس کے کانوں کے اندر سرور بجاتا ہے جی، ٹھیک ہے، یہ ننگی ننگی عورتیں دکھاتا ہے، بندے کی آنکھوں کے اندر عکس آتا ہے، آنکھوں سے جاتی ہوئے دل پہ اثر ہوتا ہے، دل کہتا ہے مجھے مارو للے، ٹھیک ہے۔ یہ شیطان یہ کام کرتا ہے۔ اللہ فرماتے ابلیس نے ان کو یوں تو زبردستی تو نہیں کہا نا ادھر آؤ میری گل منو، نہیں نہیں، ہاں ابلیس نے ان کو سبز باغ دکھائے تھے اور وہ ابلیس کے پیچھے چل پڑے تھے، ٹھیک ہے۔ الا نعلم من یؤمن، الا مگر تاکہ ہم ظاہر کریں، من یؤمن بالآخرت، کون آخرت پر ایمان رکھتا ہے، ممن اس شخص میں سے، ہوا منا فی شخص جو قیامت کے بارے میں شک کرتا ہے جی، ٹھیک ہے۔ جس بندے کو قیامت کے بارے میں یقین ہے نا جی، اس کے سامنے کتنی دنیا لذت ناک بن کر کیوں نہ آئے جی، ٹھیک ہے، وہ بندہ گھبراتا رہتا ہے جی۔ کروڑ روپیہ بندے کو ابھی مل جائے نا جی، تو جس بندے کے دل میں قیامت کا خوف ہوگا نا، وہ بندہ یہ سوچے گا پتہ نہیں مجھ تک یہ پہنچے گا یہ نہیں پہنچے گا، میں اس کو استعمال کر سکوں گا یہ نہیں کر سکوں گا، وہ بندہ یہی سوچتا ہے
کب کس وقت موت کا فرشتہ آ پہنچے جی، ٹھیک ہے. اور جس بندے کو قیامت کی فکر شکر نہیں ہو جانا، اوے کروڑ ملے، 1 کروڑ اور مل جائے، 2 کروڑ بڑا مزہ آ گئے، ٹھیک ہے. وہ بندہ کہتا ہے نا 2 کروڑ 3 کروڑ ملیں گے. اور قیامت کے بارے میں عقیدہ رکھنے والا اور قیامت سے ڈرنے والا بندہ وہ سوچتا ہے میں ان پیسوں کا کروں گا کیا جی، اگر آ گئے تو میں ان کو لگاؤں گا کہاں جی، ٹھیک ہے. اگر لگاؤں گا تو کل اللہ کے دربار میں جواب کیا دوں گا جی، کہاں پہ لگائیں، کہاں سے کمائیں. وَرَبُّكَ، اور آپ کا رب عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حفیظ، ہر چیز کا نگہبان ہے. ٹھیک ہے، سمجھ آئی نہیں آئی؟ جنہ کو غیب دا علم شلم نہیں ہوندا.